السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، محفل کا آغاز کر رہے ہیں محلے داروں کی بیٹھک سے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جنید صاحب، آغاز آج میں کرنا چاہتا ہوں بات کا۔ فرمائیے۔ بلا وجہ کوئی بات ہوتی نہیں، اس کا پتنگڑ بنایا جاتا ہے۔ کوئی بندہ کام کرنا چاہتا ہے، یہ ہے کہ پتنگڑ نہیں بنایا جاتا، بتنگڑ بنایا جاتا۔ سوری جنید انکل، اصل میں ابو نے پرائمری سکول سے گریجویشن کی ہے نا۔ لیکن آپ کو بتنگڑ ہی کہنا پڑے گا کیونکہ آپ حسب حال میں آئے ہیں، شادی حال میں نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، بتنگڑ جو بنایا ہے انہوں نے، یقین کرنا بات کچھ بھی نہیں ہے۔ بلا وجہ ہر چیز پر یہ کام کیوں کر رہا ہے، محلے میں یہ کیا ہو رہا ہے، وہاں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بچہ اس کا کیا کر رہا ہے۔ بھئی آپ اپنے گھر میں رہو، گھر کی چار دیواری میں رہو، تم دوسرے کے گھر میں کیوں ٹانکا جھانکی کر رہے ہو؟ بہت زیادہ بولتا ہے، اس سے بات کیجیے۔ خاموش رہیے اور گھونگھٹ نکالیے۔ آج یہی بولیں گے اور وہی سنیں گے، بس۔ اچھا ریلیکس لطیفی بھائی۔ نہیں بٹ میاں دیکھیے، ہارٹ کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ میں آپ کے غم میں پورا شریک ہوں۔ لطیفی صاحب غصہ ہے یا ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ جنید میاں بس آج آپ ہی سنیں گے اور یہی سنائیں گے۔ کیوں ہر بات پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں یار؟ ارے اب نوابوں کی محلے میں جا کے رہنا ہوتا ہے۔ اب نوابوں کی فیملی کیا ہر دوسرے روز اس پروگرام میں آ کے اس طرح بے عزت ہو گئے؟ امبانی فیملی سے تعلق ہے ان کا، آپ کو معلوم ہے؟ کس سے جی؟ امبانی فیملی سے؟ اور کیا، فرسٹ کزن ہیں ان کے۔ اور وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو شادیوں پہ ہیلی کاپٹر دیتے ہیں جہیز میں۔ میں سمجھا پتہ نہیں یہ ان کے ماموں امب بیچتے ہیں گرمیوں میں، اس لیے امب بیچنے کی وجہ سے امبانی فیملی ہے۔ آئیے چلیے، ایسے نہ کریں نواب صاحب، پلیز ایسے نہ کریں۔ اگر آپ نے اسی طرح تمسخر اڑانا ہے تو آپ پھر ان مسخروں کو ہی بٹھائیں۔ نہیں، آپ کی بات ہی غلط ہے کہ جی ہیلی کاپٹر دیتے ہیں تو آپ کی دفعہ وہ غریب لوگ ہو گئے تھے۔ ارے تمہیں اس بات آپ گھونگھٹ نکالیے، تشریف رکھیے۔ آپ کے نیچے ٹیشو آ گیا، مہربانی آپ کی۔ دیکھیے جنید میاں، ہم اپنی خاندان کے حوالے سے کوئی بات نہیں سنیں گے، ان سے کہیے اپنا منہ بند رکھیں۔ آپ تو اچانک غصے میں آ گئے۔ دیکھیے ہم سے ان کی فیملی کے حوالے سے کوئی بات ہو تو وہ برداشت نہیں ہوتی ہم سے۔ میرے معاملے میں تو یہ بہت ہی ٹچی ہے۔ اوہ اللہ خیر کرے، اللہ خیر۔ سو سویٹ، بٹ سب تسی بھی میری ٹچی ہو نا۔ بٹ صاحب کو کسی دن 1200 وولٹ کی تار کے ساتھ ٹچی کرے۔ میں باٹو ہوں، ٹرمینیٹر نہیں ہوں۔ بات اس وقت ہو رہی ہے عزت بے عزتی کی، اور اس میں دیکھیے بٹنی بھابھی ٹچی ہو رہی ہے۔ ایک منٹ، کوئی ٹچی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی یہاں پہ جنگ نہیں ہو رہی، محلہ ہے، سب نے مل کے رہنا ہے۔ معاملہ ہے کیا، ذرا آرام سے بتائیں گے تو شاید سلجھ جائے معاملہ۔ دیکھیے جنید میاں، یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم لوگ محلے میں اکٹھے رہتے ہیں، مگر ان لوگوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ان کے درمیان کوئی آگے نواب بسنے لگ گئے ہیں تو ان کی عزت اور احترام کا خیال رکھا جائے۔ نہیں تو آپ لوگوں کے دربان بن جائیں ہم، آپ لوگوں کے لیے پہلے بتایا کریں کہ با ادب با ملاحظہ ہوشیار، یہ کہا کریں ہم لوگ۔ یہ دیکھیے ہمارے سامنے آواز کتنی بلند کی ہوئی ہے اس انہوں نے۔ قدر بدتمیز ہے یہ شخص۔ واہ جی واہ، ہے نواب تو پردہ اٹھائیں تو اندر سے مٹی گرتی ہے۔ ابے او کچے مکان کی دیوار سے نکلنے والے کیڑے، یہ مت سمجھ کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں۔ جس دن ہم نے یہ ٹھان لی کہ تجھے محلے میں نہیں رہنے دینا تو نہیں رہ پائے گا۔ جنید میاں، یہ وہ بچہ ہے یہاں آ کے اپنی دولت کے حوالے سے، اپنی عمارت کے حوالے سے یہ باندھ باندھ کی بولیاں بولتے ہیں، اور اس بچے نے عید قریب آنے پہ گلی میں اپنی دیوار کے ساتھ چوڑیوں اور مہندی کا اسٹال لگا لیا۔ ان کو کیا ضرورت ہے پیسے کی؟ کیا یہ پہلے پیسوں سے اور پہلی دولت سے یہ خوش نہیں ہے؟ صرف اس لیے اس نے اسٹال لگایا ہے چوڑیوں کا اور مہندی کا کہ وہاں پہ محلے کی دیاں بہنا جاتی ہیں، اور یہ بچہ جو ہے یہ کریکٹر لیس آدمی ہے۔ ایک منٹ، یہ بدگمانی کر رہے ہیں، یہ بدگمانی کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ بالکل صحیح کہا۔ دیکھیے بات ابھی آپ کو بات پیروں میں تو یہ پہلے بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ نہیں کھڑا ہو پاتا، میں نے خود دیکھا ہے، کب کھڑا ہو پاتا ہے؟ کھڑا ہوتا ہے پھر ساتھ ہی گر جاتا ہے۔
کھڑا تو ہو جاتا ہے، وہ تو ہوا چلے تو گرتا ہے نا. مگر بات یہ کہنی چاہ رہے ہیں کہ اس نے جو بدگمانی کیوں پیدا ہوئی. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے، سامنے رہتی ہیں خالہ سلمہ، ان کی بٹیا ہیں رخشندہ، انہوں نے ہمیں CCTV کیمرے کے اندر سے فوٹیج دکھائی ہے ان کی. ایک بچہ یہ جو ہے یہ ساتھ یہ جو اس کا والد ہے یہ بھی کھڑے ہو کے مہندی لگا رہا تھا، اور ایک خاتون پردے دار خاتون آئی. یقین مانیے کتنی دیر اس کا ہاتھ پکڑے رکھا انہوں نے، اور مہندی نہیں لگا رہا. اس کو چوڑی 7 نمبر کی آئی ہے. ایک منٹ بھی ادب سے بات کرو، میں تمہیں بتا دوں. وہاں پہ پامسٹ بنا ہوا ہے، پامسٹ ملک بن کے ان کی قسمت دیکھ رہا ہے. ارے آدھا گھنٹہ کیا مہندی تم نے پکنے کے لیے رکھی ہوئی تھی. اب آپ مجھے یہ بتائیے اس سارے قصے میں آپ کو اخلاقیات کا ڈر ہے یا آپ حسد محسوس کر رہے ہیں ان سے؟ حسد تو محسوس ہوا دیکھا. ارے بھائی اگر آپ انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو نہیں سر، بات یہ جنید صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ اپنا بزنس کر رہا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، آوارہ گردی سے بچ رہا ہے. لیکن چغتائی صاحب میں بتاؤں آپ کو، میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا. اس نے نا وہ جو سٹال لگایا نا سر جی، وہ دیوار پہ نا تصویریں بھی اوور لگائی ہوئی ہیں فلمی. دیکھیں اس میں آپ کی پیشہ ورانہ رقابت بھی بول رہی ہے. ظاہر آپ نے بھی مہندی رکھی ہوگی اپنی دکان پہ، اس لیے آپ کو ڈر ہے کہ یہ بھی دکان کھڑی کر لے گا. وہ جو بات بتا رہے ہیں بابر میاں اپنے پاس سے بنا کے نہیں بتا رہے. جو تصویریں لگی ہوئی ہیں فلمی پوسٹر اور آگے مہندی کا سٹال، آپ دیکھیے یہ کہاں کی شرافت ہے اور یہ کہاں کا محلہ ہے بھائی. صبر کرو، آپ گھونگھٹی کھا لیے، صبر کرو. آپ مت بولیے ان کے ساتھ، وہ تو پہلے ہی ایکسپوز ہو چکے ہیں دونوں. آپ گھونگھٹی کھا لیے. اصل میں جو بابر میاں کی گواہی ہے نا وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے اس میں. کیا آ جاتا ہے جی؟ مفادات کا ٹکراؤ ہے آپ کا اور ان کا. بالکل. وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے مقابلے پہ آنے کا ڈر ہے اس لیے ہمارے خلاف. میں تو ہر سال لگاتا ہوں مہندی، بڑے ادب و اداب سے. دیکھیں میں ایسے وہ چوڑیے بھی پہناتا ہوں یا مہندی لگاتا ہوں تو میں کہتا ہوں بہن بیوی ادھر ہاتھ رکھو، میں نہیں دیکھتا ادھر. اچھا لگاتا ہوں مہندی. اچھا یہ ایسے مہندی لگاتے ہیں تو کئی دفعہ مہندی لگاتے لگاتے جلیبیاں بن جاتی ہیں. جنید انکل میں اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہ جو فلمی پوسٹر کا اعتراض کر رہے ہیں، آج کل مارکیٹ میں ڈیزائن ہی ایسے آئے ہیں، وہ ایسے کر کے ہیروئن کھڑی ہوتی ہے تو وہ آنے والا گاہک کہتا ہے کہ مجھے اس جیسا سٹائل بنا دے. اس میں ایک کون سی پرابلم ہے؟ آپ ذرا اپنے چچا حضور سے پتا کیجئے فون کر کے کہ کیا ہم واپس اپنی آبائی ریاست میں جا سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس محلے میں اب حیا اور شرم جو ہے وہ سنبھلے گی. نہیں لطیفی صاحب، میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. مجھے کون سی دیکھ پکانی آتی ہے؟ میری جدائی کیوں نہیں بڑھتا؟ اس وقت جب محلے میں اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت آپ دونوں بٹوی اور بٹنی بھابھی بھی دانت سے دانت نہیں اٹھاتے. لطیفی صاحب تسی نہ جانا، میں تانوں بڑا مس کران گی. کیوں؟ تم کیوں مس کرو گی؟ یہ تمہارے پاس اپنا مصہ نہیں بیٹھا ہوا؟ نہیں کھا لیے. میں تو اس لیے کہہ رہی تھی ساڑھے محلے دے وڈے نے. ہاں بزرگ ہیں، بڑے ہیں، محلے کی رونق ہے. جذبہ حب المحلہ کہہ رہی ہے. جنید انکل میں آپ کو اصل بات بتانا چاہتا ہوں کہ لطیفی چچا غصے میں کیوں ہیں. چچی جان ہم سے 7 دفعہ مہندی لگوا کے گئی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان پہ رنگ نہیں چڑھ رہا. ابے او مہندی سے بنائے ہوئے مور، باز آ جا. ابھی تو یہاں آئے ہیں نا پروگرام میں. جس دن ہم پولیس اسٹیشن چلے گئے نا آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا. یہ شوق پورا کر کے آپ دیکھ لو. جلیل میاں کہہ دیا انہوں نے. دیکھیے ابھی آپ نے جو بات کی بابر میاں کی کہ بابر میاں ان سے جیلس ہو رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. بابر میاں کا اور ان کا کاروبار کا بے تحاشا فرق ہے. دیکھیے بابر میاں جو ہیں وہ سادے طریقے سے اپنی دکانداری کرتے ہیں. انہوں نے وہاں پہ بڑے بڑے سپیکر رکھ کے ٹیپ ریکارڈر لگایا ہوا ہے اور گانے وہ لگائے ہوتے ہیں جن کا انسان بیوی کے سامنے ترجمہ بھی نہیں کر سکتا. اور ساتھ ڈسکو لائٹ گھوم رہی ہوتی ہے ان کے دکان کے اوپر جو کہ سارے محلے میں ایون ہمارے دروازے کے اوپر بھی لگ رہی ہوتی ہے. بھائی ماحول بنانا پڑتا ہے، آگے عید آ رہی ہے. یہ دیکھیے ذرا ڈسکو ماحول بنا کے تو دھیوں بہنوں کو مہندیاں لگا رہے ہیں. نہیں آپ کو عید کے تقدس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. عید کے تقدس کا بھی اور خواتین کے تقدس کا. اور جنید میاں جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا جس دن ہم وہ
रक्षंदा बाजी की दी हुई सीसीटीवी फुटेज पुलिस स्टेशन में ले गए, आपको भी फिर गवाही देनी पड़ेगी, हम याद करवाए देते हैं आपको। खुदा के लिए मोहल्लेदारी में ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए थाने तक नहीं जा पहुंचते। वो जुनैद मियां फिर इनसे भी कहिए ना, ये जो चूड़ियां चढ़ा रहे हैं और मेहंदी लगा रहे हैं, स्टाल लगा के बैठे हुए हैं। चूड़ियां बेशक चढ़ाएं, चांद ना चढ़ाएं। असल बात ये है, यही तो हम कहना चाहते हैं कि ये खवातीन की, माँ बहनों बेटियों की इज्जत और गैरत को मलहूज खातिर रखें। आप भी ज्यादा उनकी इज्जत के चैंपियन ना बने। वो माशाल्लाह मुसलमान हैं, इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अरे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, मगर हरकतें भी तो वैसी बनाए ना। हाँ। इस कदर बेहुदा गाने लगाए होते हैं। बटनी भाभी बेचारी 2 हफ्ते से रोजाना जाती हैं, मगर वो बेहूदगी वहां पे देख के तो वापिस आ जाती है। बिल्कुल। अकेली बेचारी जाती है, बट साहब आजकल ईद की वजह से मसरूफ हैं। वो कह रहा है कि हम बटनी चाची को इसलिए नहीं मेहंदी लगा पा रहे कि इतनी मेहंदी है नहीं है हमारे पास। बटनी भाभी ने हाथों पे मेहंदी लगानी है, सर पे नहीं लगानी। और जुनैद मियां, एक और बात आज हम यहाँ पे क्लियर कह देते वाह जी हैं, वाह। आइंदा तो उन्होंने लगा लिया स्टॉल, आइंदा हम कभी भी लतीफी स्ट्रीट के अंदर किसी को स्टॉल नहीं लगाने देंगे, क्योंकि लतीफी स्ट्रीट की शर्मो हया के हम वारिस हैं। हमारे स्टॉल पे इतराज, आप 7 सालों से छोटी ईद की नमाज पढ़ते हैं और चारपाई पे आलू चने लगा लेते हैं। कोई इल्जाम लगा रहे हैं आप पे। नहीं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है तो फिर इसमें भी क्या हर्ज है? जुनैद मियां, वो कमर्शियल नहीं है, चूंकि काले चने लगाते हैं, बिल्कुल। वो घरेलू सा लगता है। नाज़रीन, यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। ईद की फेस्टिविटी, ईद की जो रंगारंगी है, ईद मनाए जाने की जो खुशी है, जी। वो कम होती चली जा रही है। आप हर गुजरते ईद के साथ देखें, आप लोगों से पूछ के देख लें, इंटरव्यूज करके देख लें, सर्वे करके देख लें। भाईजान, परसों ईद उल फित्र है और पेशगी मुबारक आप सबको। बहुत बहुत शुक्रिया। खास है कि ईद वाले दिन मेरे घर तशरीफ लाएं। अच्छा जी। सवैयां अपने साथ ले आए तो मैं और मशकूर हूँगा आपका। और ਅੱਛਾ अगर नहीं, ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਤੇ ਪਕਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, आपके गैस नहीं आते? ਭਰਜਾਈ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਾ ਉਹ ਤੇ ਪਕਾ ਪਕੂ ਲਵੋ ਜੋ ਪਕਾ। वाह वाह, अच्छा तो इस गलो कह रहे ने जुनैद साहब कि तुसी अगर लेके चले जाओगे तो उन्हां दी भी जान छुट जाएगी। सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि भाभी के हाथ की जो शीर खुरमा, वो लास्ट ईयर जो तुमने खिलाया था, उसका जायका अभी तक नहीं तो तू जिन्नियां मर्जी तारीफां घर में ले आने ते नहीं। इतना मैं सा वो ले आना वाला यार। कश्मीरी नहीं जिसकी तारीफें करो खाने की तो बेचारा सारा डोंगा चौक के अगले नु दे आंदा। मैं नहीं, मैं तुम्हारे पास बैठ बैठ के हल्का हल्का आराई हो गया हूँ। ये खाने वाला कश्मीरी है, खिलाने वाला कश्मीरी नहीं है। हालांकि कश्मीरियों के बारे में ये है कि कश्मीरी जितना खाते हैं उससे दुगना खिलाते हैं। ओए यार मैं दूजी ड्यूटी छੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ जी पहले मैं डबल जॉब करता था। परसों ईद है, मेरे ज़हन में फिर वही एक ही मौजू है जो पिछले कई बरसों से मेरे यहाँ पे अटका हुआ है। और यकीन करो कि मैं उस पर बड़ा कुड़ता हूँ। मैं सोचता हूँ उसके बारे में कि हर गुजरते साल के साथ ईद की फेस्टिविटी, ईद की जो रंगारंगी है, ईद मनाए जाने की जो खुशी है, वो कम होती चली जा रही है। आप हर गुजरते ईद के साथ देखें, आप लोगों से पूछ के देख लें, इंटरव्यूज करके देख लें, सर्वे करके देख लें, दोस्तों में, बल्कि अपनी फैमिली में देख लें, आहिस्ता आहिस्ता मामला यहाँ तक बिगड़ चुका है कि अब हम ईद की नमाज पढ़ने का तरद्दुद भी नहीं करते। बहुत बड़ी तादाद है जो अब सुबह ईद की नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं जाते। और नहीं यार, ये फर्ज नहीं है, कोई बात नहीं। शॉपिंग के लिए सारी रात जागते हैं। एग्जैक्टली। पता है क्यों? उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमने सिर्फ ईद को चांद रात तक महदूद कर दिया है। और यह भी बहुत बड़ा एहसान है वैसे, वरना चांद रात की फेस्टिविटी जो है ना, यह भी खत्म होके रह गई है। जब बसंत की इजाजत थी उस वक्त हम ये रोना रोया करते थे कि पूरी दुनिया से पाकिस्तानी लाहौर आते हैं, ठीक है, और पूरे पाकिस्तान से जो लोग हैं, कराची से, पेशावर से, कोयटा से, सारे लाहौर आते हैं। इतना बड़ा वो प्रोग्राम बन गया था, इतना बड़ा वो त्यौहार बन गया था कि ईद का त्यौहार कमोबेश खत्म होकर रह गया था। तो अब तो उसके मुकाबले पे वो नहीं है।
اب تو وہ بسنت نہیں منائی جاتی اس طرح, تو اب تو آپ کو واپس لوٹ آ جانا چاہیے. فرض کرو اس وقت تو کچھ لوگ کہتے جی سال میں ایک دفعہ ہی جانا ہے تو بسنت پہ جائیں گے. تب چلو یہ بھی غلط بات تھی کہ آپ عید پر بسنت کو فوقیت دے رہے ہیں. چلو چھوڑ دو, اب رات کی بات کہی, ختم ہو گیا معاملہ. اب تو آپ کے پاس سب سے بڑا جو تہوار ہے اور وہ دینی تہوار ہے, وہ اسلامی تہوار ہے, آپ کے مذہب کا تہوار ہے, آپ کی معاشرت کا تہوار بننا چاہیے, بجائے وہ تہوار اس میں فروغ پانے کے اس تہوار کے, اس تہوار کی رونقیں ماند پڑتی جا رہی ہیں. یہ بہت افسوس کی بات. جی ہمارے مسلمانوں کے پورے سال میں جو خوشی کا تہوار ہے اور مذہبی تہوار ہے وہ تو عید ہی ہے نا. عید ہے نا جی. ہاں باقی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں شرمندگی کی حد تک ہم بے حس ہو گئے ہوئے ہیں, باقاعدہ شرمندگی کی حد تک. اب شرم آنی بھی ہمیں ختم ہو گئی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے کہ نہ کو اٹھتا ہے صبح, نہ کو نماز پڑھنے جاتے ہیں. چند وہی روایتی سے لوگ بیچارے جو جاتے ہیں جن کو اللہ کا ڈر خوف عید کے اجتماعات چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ویسے میں اگر آپ مجھے بزرگ ہونے کے ناطے پوچھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے تو آپ کو پیش کروں. جی میں نے جو اپنے بچپن میں دیکھا ہوا ہے وہ یہ تھا کہ جو ہماری مائیں تھی نا جی, وہ سارے بچوں کا اور ہسبینڈ کے کپڑوں کا وہ خود بندوبست کرتے تھے. بالکل. اور وہ بیفور ٹائم کر لیتے تھے, کیونکہ وہ یا تو محلے کا درزی یا درزن ہوتی تھی یا وہ خود سی تھی. تو وہ تیاری شیاری ہے نا جو کپڑوں کے حوالے سے یا جوتے کے حوالے سے, جوتے کو میرا خیال ہے عید کے ایک دن پہلے یا عید والے دن کو, عید سے مطلب 2 دن پہلے 3 دن پہلے لیتے تھے, ورنہ یہ کپڑوں شپڑوں کا سارا بندوبست کو ہفتہ پہلے ہو گیا ہوتا. وہ از خود ایک فیسٹیوٹی ہوتی تھی, وہ کپڑوں کی خریداری ہو گئی ہوتی تھی. عید والی رات کو ماں اور باپ انتہائی سختی کے ساتھ بچوں کو سلاتے. اب کوئی جنہوں نے یہ سختی کرنی ہے وہ خود بازاروں میں پھر رہے. ایک بازاروں میں پھر رہے ہیں, اور ایک جس کا یہ زلفی صاحب نے شروع میں اشارہ کیا نا کہ جی رات کو جاگنا, وہ رات کو ہم نے جو تھوڑی بہت رکھی ہے نا عید کی فیسٹیوٹی, وہ چاند رات کی, حالانکہ چاند رات کی فیسٹیوٹی کی مطلب مثال موجود ہے, یہ نہیں ہے چاند رات منانا منع ہے. چاند رات کی ایک اپنی خوشی ہوتی ہے, چاند دیکھ کر جو خوشی کا احساس ہے, پھر اس کے بعد بھی سیلیبریشنز ہونی چاہیے, اس کے بعد بھی فیسٹیوٹیز ہونی چاہیے. لیکن اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ آپ نے رات جلدی سو جانا ہے, صبح جلدی اٹھ کے نماز پڑھنی ہے. یار یہ سارے عید دیکھ کے رولے رولے یہ وہ پٹاخے پٹوکے چلا کے تو 9 بجے فارغ ہو گئے. اچھا میرے جو گفتگو کا مقصد ہے نا وہ صرف یہ نہیں ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ مذہبی تہوار ہے اور اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ کر ہی دیکھا جائے. یہ یار ہمارے پاس اور معاشرتی تہوار بھی اتنے نہیں ہیں, تو اس کو ایک معاشرتی تہوار کے طور پہ تو مناؤ یار خدا کے لیے, اس کی فیسٹیوٹی کو بڑھاؤ. اچھا اب سوال یہ کیا جائے گا جی کیا کریں, جو بھی کرتے ہیں آپ لوگ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. او بابا میری بات سنو, کہ شادی بیاہ کے موقع پہ پہلے کتنی رسومات ہوا کرتی تھی, ایک نہیں تو دو نہیں تو 3, آج 250 رسمیں آپ نے ایجاد کی نا, خوشیاں خود کوائن کی نا, خوشیوں کے مواقع خود بنائے نا, تو عید پہ کیا موت پڑتی ہے. عید کے لیے آپ خوشیاں تلاشو, اس میں کیا حرج ہے. آپ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ٹرینڈ کو ختم کریں کہ یہ جو عید کیسے گزاری, سو کے جی یار یہ بڑے فخر کی بات ہے, تم بتا رہے ہو کہ جی میں نے سو کے عید گزاری ہے, نماز نہیں پڑھی. نہیں یار استغفر اللہ, یار خدا کے لیے بس کرو. اور عید کے دن سب سے بنیادی شرط تو یہ ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کو ملو تو صحیح. اور یار صبح سے لے کے رات تک کا ٹائم آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, ملنے کے بہانے, محلے میں ملنے کے بہانے, خاندان میں ملنے کے بہانے. اگر آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں, کوئی اگر آپ شو کرتے ہیں تو اس شو کے جو شرکا ہیں وہ اینکر کے لیے اگر تحائف جمع کر سکتے ہیں تو اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی اور فیسٹیوٹی کیا ہو سکتی ہے. اور اس کے جواب میں اگر کوئی بولا تو میں سیگمنٹ یہی ختم کر دوں گا. نہیں بالکل نہیں, بالکل بڑی اچھی بات کر رہے ہیں ایمان سے. اگر اینکر ٹونڈا ہے تو چلو آپ لے جائیں, اگر اس کے اللہ نے بازو دیے ہوئے ہیں تو وہ لے کے جائیں. نہیں میں بہت سیریسلی بات کر رہا ہوں. اچھا بابا یہ سیریس ہو کے گال کر رہے ہو, سیریس ہو کے مانگ رہے ہو, دونوں کام ہی کر رہا ہوں.
यार। नहीं सीरियसली ये बड़ी अच्छी बात है कि ये हमें वापस आना चाहिए। इसमें मैं ये समझता हूं कि आप कोई बहुत ज्यादा लग्जूरियस किस्म के सम्चुअस किस्म के डिनर्स और लंच ये ना रखें आप। इसी वजह से ही हम पीछे हट गए हुए हैं कि जी कोई बंदा पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। अगर दोस्त जो हैं वो ईद वाले दिन फैमिलीज इकट्ठी होनी चाहते हैं, सब मिलके कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, जरूर करें, बहुत जरूरी है वो करने। इकट्ठे होने के और बहाने रहे कितने हमारे पास, और उसमें ये कर लें। अगर आप समझते हैं कि माली तौर पे किसी एक पे बोझ पड़ रहा है तो आप कंट्रीब्यूट कर लें, और अगर 2-3 लोग करना चाहते हैं तो 2-3 लोग कर लें। अगर एक बंदा साहिब इस्तात है तो एक बंदा कर ले। अल्लाह ना करे ऐसे तो हम गए गुजरे नहीं है कि कोई एक बंदा 4 लोगों को खाना ना खिला सके। आपने खाने में जरूर आपने 32 किस्म की आपने बारबेक्यू की डिशेज रखनी है। आप 32 डिशेज की बजाय 2 डिशेज रख लें, 3 डिशेज रख ले। वहां पे कोई गपशप का माहौल हो, कोई हल्ला गुल्ला हो, और मैं बार बार कह रहा हूं कि जायज दूध में हो, जायज दूध में हो। इसको आप मजहबी त्योहार को मजहबी त्योहार के तौर पे ही मनाया जाए, लेकिन उसमें माशरती त्योहार की फेस्टिविटी को शामिल किया जाए। नाज़रीन में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। आपका जिस शहर से ताल्लुक है उसे पंजाब का लाड़काना कहा जाता है। क्या जी पंजाब के हर दूसरे तीसरे शहर को पंजाब का लाड़काना कहा जाता है? देखे ये आप इजी ले रहे हैं। आपको मालूम नहीं है कि भुट्टो की जिंदगी का दोबारा आगाज हो गया। नाज़रीन, आज हमारी महफिल में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब। क्या हाल है जुनैद आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मैं आप सबको इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि आपकी पार्टी यानी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बतौर वजीर खारजा हलफ उठा लिया। आप सब जियालों को इसकी बड़ी मुबारक। शाह जी, मैं जियाला व्याला नहीं हूं, मैंने तो लाफ्टर के लिए उनको कहा। मुझे मालूम है कि आप जियाले नहीं है, आप दही के प्याले हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि इस मुल्क में जो भी जियाला नहीं है जी वो दही का प्याला है। वाह जी, मगर जुनैद ये जहन में रखे कि आपका जिस शहर से ताल्लुक है उसे पंजाब का लाड़काना कहा जाता है। क्या जी पंजाब के हर दूसरे तीसरे शहर को पंजाब का लाड़काना कहा जाता है? देखे ये आप इजी ले रहे हैं। आपको मालूम नहीं है कि भुट्टो की जिंदगी का दोबारा आगाज हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, जी, भुट्टो साहब ने भी अपनी अमली सियासत का आगाज बतौर वजीर खारजा किया, और मैं ये समझता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी नाना के नक्शे कदम पे चल पड़े। बस आप सब जियाले उनकी लंबी जिंदगी की दुआ कीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको वक्त दे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में नामवर करने। इंशाअल्लाह। और दूसरी मुबारकबाद आप सबको इस बात की है जी कि आपके महबूब साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन कमीशन ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। शाह जी, इस मुबारक मौके पे गिटकू का भंगड़ा तो बनता है ना? देखे आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया जाता है जी लेकिन इसके साथ ही बड़े अफसोस से ये बताया जाता है जी कि गुटकू का बेचारे का एक्सीडेंट में बायां चूकना निकला और ऑर्थोपेडिक सर्जन ने इसे 3 महीने के लिए भंगड़े से परहेज का कहा है। अच्छा शाह जी, अगर बायां चूकना निकला हुआ तो दाएं चूकने से भंगड़ा डाल ले। देखे गिटकू ने बदकिस्मती से जी जो भंगड़ा सीखा हुआ है वो बाएं चूकने पे ही डिपेंड करता। और वैसे भी शाह जी एक चूकने से ही ये भंगड़ा डालता हुआ कि बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे गुलेरी को किसी ने पत्थर मारा हुआ है। अच्छा नहीं लगेगा ना सर जी? ये तो बहुत अफसोस की बात है, इतनी सी टांग का चूकना निकल गया। देखे टांग इतनी हो या इतनी जी चूकना चूकना होता है। जी हाँ, ये नहीं होता कि इतनी टांग का चूकना होता है और इतनी टांग का बैरंग लगाया जाता है।
जुनेद साहब मैं डॉक्टर दे आखण ते नहीं भी हटना मेरे मुर्शिद को क्लीन चिट मिली वे भावे मेरा चूकला त्रुटा होवे भावे निकले होवे मैं भगड़ा जरूर पावने लाल शेखा डंडा वाह जी वाह, आप ये देखिए वाह जी वाह। वाह शाहजी मुझे तो लग रहा है दायां भी टूटा हुआ है बायां भी टूटा हुआ है। देखिए ये आपको उसके ठुमके की वेरिएशन से पता चल रहा होगा कि ये बाया चोखला दिखलाओ। तो मैं ये माफी चाहता हूँ, गुट के बाद आ जाओ क्योंकि आगे इलेक्शन आने वाले हैं और उस वक्त तक अपने चूकने को संभाल कर रखो। इलेक्शन तक दायां बायां बराबर होना चाहिए क्योंकि दाएं बाजू के वोट भी चाहिए बाएं बाजू के भी चाहिए। और आप सब ये जानते हैं कि इंशाल्लाह इस दफा पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी तो उसमें दोनों चूकने कायम होने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का जो इलेक्शन होता है जी हाँ, ये गेम ही चूकनों की है। वाह वाह यहाँ पे चुक चुका के चूकने कायम करने पड़ते हैं और जब आप इलेक्शन जीतते हैं जी हाँ, तो उसके बाद भी सारी सेलिब्रेशन जो है वो चूकनों के सर पे ही होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आप सब जब पीपल्स पार्टी का साथ देंगे जी तो फिर आपको गुटकी का भगड़ा देखने को मिलेगा। जी हाँ, जी हाँ। ये भुट्टो। अच्छा शाहजी ये जो इलेक्शन कमीशन ने आपको क्लीन चिट दी है ये उसी सिलसिले में थी ना जो आपका वीडियो स्कैंडल था खरीदो फरोख्त जी का। आप मैं देखे मैं आपको ये यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ जी उस वीडियो स्कैंडल में मेरा तो कोई अमल दखल ही नहीं था। अच्छा उस वीडियो में मैं उतना को ही था जितना किसी शादी की वीडियो में साथ वाला हमसायों का लड़का दुल्हन की गाड़ी के पास खड़ा होता है। अब उसको आप स्कैंडल भी बना सकते हैं और उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इसलिए अल्लाह के फजल से मुझे क्लीन चिट दी गई है। नहीं सर लेकिन वो कोई सौदे वौदे हो रहे थे उस वीडियो में। जुनैद साहब वो सौदे वही थे मैं नील करा या नील का मेरा तन बन नीलो नील बस सौदे की थे दिला दे मैं तरले लैन बखी उससे ज्यादा और कोई सौदा नहीं था। अच्छा तो इसलिए मुझे आखिरकार अल्लाह के फजल से क्लीन चिट मिली है। जबरदस्त। वो क्या कहते हैं कि हमेशा जीत हक की होती है। अच्छा गिलानी साहब शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐलान किया है कि ईद के बाद मुल्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा पीटीआई करके दिखाएगी आपके हल्के में। देखे बात यह है कि वो मेरे बड़े मोहतरम शहरदार हैं जी और मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की इज्जत करता हूँ जी जी मगर मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मुल्तान उनकी हवेली का नाम नहीं है। मुल्तान कोसों दूर फैला हुआ है जी वाह वाह। और वहाँ पे अल्लाह ताला के फजलो करम से हर जगह से जिए भुट्टो का नारा लग रहा होता है। बल्कि आप यकीन माने कि सुबह जो सहरी जगाने वाले आते हैं वो भी आके ये नहीं कहते कि जागते रहना भाई अच्छा वो आके जिए भुट्टो का ही नारा लगा। शायद वोट तो पीटीआई के और नून लीग के निकले हैं वहां से। देखिए जुनैद वो मेरा ख्याल साहब सहरी जगा के खुद सो गए। जुनैद साहब ये इंशाल्लाह इस दफा हम इलेक्शन को किडनैप नहीं होने देंगे वाह 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 वाह। और हम ये बताएंगे कि वहाँ मुल्तान के अंदर पीटीआई का नामो निशान भी नहीं है। वाह 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 वही चंद मुलाजिम जो शाह महमूद कुरैशी साहब के हैं उसके अलावा कोई पीटीआई को वोट नहीं देगा। वाह वाह और ये आपको मैं बताता चलूं कि मुल्तान वो शहर है जी जिसे पीपल्स पार्टी का लाड़काना कहा जाता है। वाह भाई जी अभी उकाड़ा था अभी मुल्तान है आप सारे पंजाब को ही लाड़का ना कह दें फिर। मैं पहले उकाड़े का कह चुका हूँ। जी जी चले वहां से आप लाड़काना हटा ले इधर रह लेते। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। इस मीठी ईद को अपनी छोटी सी गलती से कड़वा ना करें। आप खुदा के वास्ते अपनी हिफाजत खुद करें। हाँ जी। और ईद मनाने के लिए जब आप अपने गांव या वापस अपने शहर जाते हैं तो खुदा के वास्ते कुछ बंदोबस्त ऐसा करें कि आप महफूज पहुंचे।
اچھا یار عید چونکہ بالکل ہی اب سر پہ آ گئی ہے اور اس وقت بازاروں میں بڑا رش اور یہ وہ، اس حوالے سے بات تہذیبیوں میں ایک دو باتیں میں ضرور کر چھوڑتا ہوں کہ جو بھی نوجوان مرد حضرات باہر نکلتے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری بھی مائیں بہنیں، آپ کی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے جاتی ہیں. جی بالکل. اس لیے اگر آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو تبھی پھر آپ کی ماں بہن بیٹی عزت سے گھر آئے گی. تو یہ تو سب سے پہلی بات ہے. دوسری بات میں یہ کہنی چاہ رہا تھا پا جنید کہ عید کی چھٹیوں میں نا اکثر لوگ موٹر سائیکلوں پہ واپس اپنے پنڈوں کو جاتے ہیں. وہ بڑی خطرناک بات. بلکہ موٹر سائیکلوں پہ نہیں جاتے، یہ کہنا چاہیے کہ اپنی موٹر سائیکل کو ویگن بنا کے پھر اپنے گاؤں جاتے ہیں یا اپنے آبائی شہر جاتے ہیں. اس میں دو تین دوست ساتھ لے جاتے ہیں اور یہ وہ خطرناک ہے. یہ ٹھیک ہے ماڑا بندہ بیچارہ اور 5 بچے 2 بیویاں 15 بیگ ایک موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں اور دور سے یقین کرو چھوٹا سا وہ رکشہ لگ رہا ہوتا ہے. ہاں مگر اس میں بیویوں کو داد دینی پڑے گی. دو بیویاں کٹھی جا رہی ہیں. ہاں اب میرا مطلب ہے کہ یہ اگر ہم یہ یہاں پہ یہ کہہ کے چپ کر جائیں کہ غریب بندہ اور کیا کرے تو غریب بندہ یہ کرے کہ کسی اور کام میں سے پیسے نکال کے تو کرایہ اکٹھا کر لے اور کوئی ایسی کنوینس کرا لے جس میں اس کے بیوی بچے محفوظ چلے. بالکل. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ 3 دن پہلے بچیاں نو 1,500 دا پیزا کھوا دیو اور بڑے بڑے ماڑے لوگ ایسے بھائی جان آپ یقین کریں جب گے آپ کنوینس کی یا سفر کی باری آئے تو آپ کہیں جی ہم غریب بندے ہیں اس لیے سارے 9 موٹر سائیکل تے ہی لدنے نہیں. بھائی جان آپ یقین کریں گے کہ بڑے شہروں سے لاہور سے کئی لوگ جو ہیں پوری فیملیز لاد کے اور کوئی 5-6 دن یا 10 دن کا سامان 4-4 5-5 بیگ پورے لاد کے بائک پہ موٹر بائک پہ باقاعدہ وہ رحیم یار خان تک کا سفر کرتے ہیں. رحیم یار خان تک جاتے ہیں وہ بڑے اطمینان سے جا رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بھی پکنک ہے. ضرور پکنک ہوگی اس میں کوئی فیسٹیوٹی ہوگی لیکن خدا کے لیے جو وہاں سے تیز رفتار بسیں گاڑیاں ویگنیں وہ گزر رہی ہیں. اور ظلم اس میں پتہ کیا ہے کہ جو بندہ جو چلا رہا ہے نا بائک وہ یعنی سربراہ ہے اس خاندان کا وہ اگر چلا رہا ہے نا بائک تو اس نے خود ہیلمٹ پہنا ہوا ہے جی اور عورتوں نے اب یعنی اس کی بیوی نے ہیلمٹ نہیں پہنا بچوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا. اچھا یہاں پہ ہیلمٹ ایک نقصان دہ بھی ثابت ہوتا ہے اس ایک بندے کے لیے کہ اس نے ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے اور گاڑی والا اگر ہارن دے رہا ہے نا تو وہ ہارن بھی اس کو سنائی نہیں دے رہا ہوتا اس ہیلمٹ کی وجہ سے. اللہ معافی دے. توبہ استغفار پیچھے کوئی جی ڈگ پوے انہوں پتہ نہیں لگا. یار یہ ایک بات بتاؤ پا جنید میرے ذہن میں پھنسی ہوئی ہے اسے میٹھی عید کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں فوری طور پہ آتا ہے کہ جی سوئیوں کی وجہ سے میٹھی عید ہے نا جی سوئیاں پکتی. لیکن اصل میں اس کا جو اوریجن ہے نا وہ بر صغیر پاک و ہند نہیں ہے اس کو میٹھی عید کہنے کا. یہ ترک یعنی خلافت عثمانیہ سے ہے. اچھا اس کو سیکر بیرامی کہا جاتا ہے. سکر اس کو شکر عید بھی کہا جاتا ہے. شکر عید ترکی میں شکر ٹھیک شکر عید بھی کہا جاتا ہے. اچھا وہاں پہ اس کو شکر عید جو ہے وہ اس کی سوئیوں کی وجہ سے نہیں کہا جاتا وہاں پہ اس کو کینڈیز کی وجہ سے یہ جو ٹافی اور گولی ہے نا اس کی وجہ کیونکہ وہاں پہ ترک کلچر کا یہ حصہ ہے. یہ جو ٹافی گولی ہے نا یہ ترک کلچر کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے. آج بھی آپ کو استنبول کے قرب و جوار میں بلکہ خود استنبول کے اندر ایسی دکانیں ٹافیوں گولیوں کی ملیں گی جو 200 سال پرانی ہیں 2 صدیاں پرانی ہیں وہ دکانیں. اور عیدی جب بچے مانگتے تھے عید والے دن تو وہ کڑکتے نوٹ دینے کی بجائے اس کو گولی یا ٹافی پہ ٹرکا دیتے تھے. تو وہ گولیاں ٹافیاں جو ہیں وہ کثیر تعداد میں بانٹی جاتی تھی. اچھا وہ پھر عید کے موقع پہ جو حلال عید ہے وہ چاند ہے اس کی شکل میں وہ بنائی جاتی تھی اور وہ عید کے موقع پہ پھر تقسیم کی جاتی تھی. That's why it was called سیکر بیرامی. یہ ذہن میں میرے ایک دم ایسے خیال آ گیا. کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس میٹھی عید کو اپنی چھوٹی سی غلطی سے کڑوا نہ کریں. آپ خدا کے واسطے اپنی حفاظت خود کریں اور عید منانے کے لیے جب آپ اپنے گاؤں یا واپس اپنے شہر جاتے ہیں تو خدا کے واسطے کچھ بندوبست ایسا کریں کہ آپ محفوظ پہنچے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے.
नाज़रीन, ये था आज का हस्ब हाल, और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि अक्ल हो या सबक, दो ही चीज़ों से मिलता, उन लोगों से जिनसे हम मिलते हैं, उन किताबों से जो हम पढ़ते हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ईद स्पेशल शो में।